آج کی ہیئرنگ کا مقصد کیا تھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے تمام ایویڈنس کنکلوڈ ہونے کے بعد کیس کو ایڈجرن کیا تو کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے یہ آج کی تاریخ رکھی گئی، اور آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ آج 9:05 پہ جج صاحب اندر چلے جاتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری، ہم سیکیورٹی بار سینس بھی کرتے ہیں، ناکے بھی سینس کرتے ہیں، فیملی ممبرز کو بھی اندر نہیں جانے دیا، پہنچنے دیا۔ سو وہیں سے وہ جسے کہتے ہیں ماتھا ٹھنکا کے اندر کوئی نہ کوئی دوبارہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو سائفر میں ہوئی، جو عدت نکاح میں ہوئی، جو توشہ خانہ 1 میں ہوئی، جو فورن فنڈنگ میں ہوئی، جو 9 مئی کے کیسز میں ہوتا ہے آج دن تک۔ سو وہی پیٹرن ہے، پیٹرن ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے تو جج صاحب نے جو آج ایک اللیگیلٹی کمٹ کی کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا اور ان کے وکلاء کی بھی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا۔ سو آج کا دن تو جج صاحب نے صرف دلائل مکمل کر کے فل سٹاپ لگا کے ان دلائل کے اوپر ڈیلیبریشنز کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا، مگر وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے۔ 59 پیجز پر مشتمل فیصلہ، 32 پیراگراف انہوں نے لکھے، اور انہوں نے آخری پیراگراف میں لکھا کہ میں رحم کی اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی اہلیہ چونکہ فیمیل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو بھی 10 سال کی سزا، اور 5247 جسے ہم اینٹی کرپشن بولتے ہیں اس میں 7 سال کی سزا، اور 1,64,00,000 روپے میاں بیوی دونوں کو فائن کی سزا سناتا ہوں۔ لکھا ہوا فیصلہ تمام مختلف پیٹرن پہ۔ سو اڈیالہ جیل میں ہمیشہ کہتا ہوں جب نکلے اڈیالہ جیل سے، کبھی اچھی خبر اڈیالہ جیل سے نہیں آئی، کبھی انصاف نہیں ہوا اڈیالہ جیل سے، کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم ہمیشہ ماضی میں ہم جو ریلیف لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے ریلیف لی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دقت ضرور ہوتی تھی مگر دروازے کھلے تھے۔ سو اڈیالہ جیل کے دروازے زیادہ اندر جانا آسان ہے میری نظر میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو دروازے لاکڈ ہیں، جسے کہتے ہیں اس پہ قفل لگا ہوا ہے، نہ آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی درخواست دائر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپیل لگتی ہے۔ کل رات تک ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگینسٹ ایک کنوکشن تھی، القادر کو ہم فکس کروانے کے لیے 5 مرتبہ ہماری سی ایم اپلیکیشنز ارلی ہیئرنگ کی، متعدد بار فیملی نے، وکلاء نے، ان کے آفس، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب سے گزشتہ 2.5-3 مہینوں میں ہم نے کئی دفعہ ان سے گزارش کی کہ 1 سال ہو گیا القادر میں، جنوری میں سزا آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 27 جنوری 2024 کو یہ سزا آئی، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ 5 منٹ کی ہیئرنگ، خواتین کو خاص طور پہ خواتین کے کیسز کے ساتھ کمپیشنیٹ اور سمپیتھیٹک ویو لیا جاتا ہے، ان کے کیسز ضمانتوں کے خاص طور پہ پرائرٹی پر لگائے جاتے ہیں۔ 1 سال میں 5 درخواستیں، بے شمار ریکویسٹ کہ کم از کم بشرا عمران ان کی بیگم کی حد تک تو یہ ہیئرنگ لگا دی جائے، مگر وہ کبھی بھی ہیئرنگ نہیں لگی، ہماری ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اگنور کی گئی۔ بالآخر آج دوسری سزا بھی آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی۔ میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی، جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے، سو وہ مسکرا رہے تھے، وہ بالکل حیران نہیں تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مگر اس بات پہ بہت شاکڈ تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا، لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا، اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے۔ تو یہ جج صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا، کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی، 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے، فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا، ایک ٹرائل۔ سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا، سائفر بھی کیسے چلتا رہا، ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے، وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے
जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सजा आ गई, अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा गोई आप करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब को ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी, वो बहुत डिस्टर्ब है इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, खास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है। मेरी मुलाकात और मेरी उनसे गुफ्तगू ही नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी आज, इतना ज्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो मैं समझता हूं कि बीइंग हिज लॉयर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, दातादात मुकदमात, 350, गुफ्तगू करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं है। आज का फैसला ना वो सुन सके, ना वो समझ सके, ना उनको मालूम है कि सजा कितनी हुई, क्योंकि जज साहब तो बता कर ही नहीं गए। सो इंशाल्लाह लीगल टीम जैसे पहले आज दिन तक लीगल टीम उनके मुकदमात लड़ती आ रही है, हम अपना काम उसी इंथ्यूजियाज्म से हम अपना काम जारी रखेंगे। लीगल टीम ने आज दिन तक जितने मुकदमात उनके खिलाफ बने वो सब के सब खत्म किए हुए। अब मुकदमात अगर हाई कोर्ट सुनवाई ना वहां पर हो, केसेस ही ना लगे, तो केसेस खत्म कैसे हों? मगर इमरान खान साहब के हौसले वो बुलंद हैं, वो ही इज नॉट। सलमान साहब ये बताइएगा कि आपकी डिफेंस क्या बहुत कमजोर थी, क्योंकि आप बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तें जो है वो 2.5 साल तक देते रहे, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने इतनी ज्यादा इल्तिवा की मुख्तलिफ मौक़ों पर दरख्वास्तें दी और आपकी डिफेंस वीक थी जो 5 साल को ये सजा दी? देखिए, आपने कहा बार बार, आप बार बार में ये कहना भूल गए 26 मरतबा आप ये भूल गए कि सरकार तोशा खाना का केस बार बार बना कर लाती है। शायद आप इस बात को आप नहीं सर, आप लेट मी करेक्ट यू, दूसरा केस नहीं है। ECP वर्सेस इमरान खान तोशा खाना का पहला केस था, नैब वर्सेस इमरान खान ग्राफ सेट दूसरा केस था, जज अफजल मजूका के पास FIR चल रही है तोशा खाना गिफ्ट्स के ऊपर, ये तीसरा केस था। FIA जिसने पोस्ट ऑफिस बन के रातों रात नैब से तफ्तीश टेक ओवर करके बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर कोई कागज देखे पोस्ट ऑफिस बनती है और नैब चौथी मर्तबा ये केस सुनती है। सो इल्तवा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि हमने इस बार बार की अटेम्प्ट को जब हाई कोर्ट चैलेंज किया तो हमारी कभी रिविजन पिटिशन लगी नहीं, मुकदमात लगे नहीं। सो इमरान खान साहब के मुकदमात एक ही डिमांड है सर, जैसे नीचे लगते हैं, जिस तेजी से, जिस स्विफ्टनेस से, जिस पेस से नीचे ट्रायल्स चलते हैं, वैसे हाई कोर्ट भी हियरिंग देना वैसे, क्योंकि ट्रायल इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। वैसे ही हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुले होने चाहिए जैसे अडयाला में।